نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم ایک نیا سبق سٹارٹ کریں گے، تو آج ہم سیکھیں گے تشدید کے بارے میں، جس کو شد بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ کیا ہوتی ہے اور کسی بھی حرف پر آئے تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی۔ تو پہلے کچھ بیسک چیزیں ہیں شد کے بارے میں، ان کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مشق کی طرف جائیں گے، پھر ہم مشق کریں گے، پھر مشق میں ہماری جو بھی کمی پیشی ہوگی اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو علامت ہے، اس علامت سے آپ پہلے بھی واقف ہوں گے۔ جب بھی ہم اللہ کا نام لکھتے ہیں تو اس پر ہمیشہ یہ علامت آتی ہے، اس کو ہم شد کہتے ہیں۔ اس تو اس کو ہم شد بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو ہم تشدید بھی کہتے ہیں۔ اصل نام اس کا تشدید ہے، لیکن موسٹلی جو ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو ہم شد کہتے ہیں۔ تو ایک تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس علامت کو ہم تشدید یا شد کہتے ہیں، اور کسی بھی حرف پر اگر تشدید آ جائے، مطلب جس طرح کوئی بھی حرف ہے، با ہے، میم ہے، واو ہے، کوئی بھی حرف ہے، اس کے اوپر اگر شد ہو، مطلب یہ علامت ہو، تو اس حرف کو ہم مشدد کہتے ہیں۔ جس طرح یہاں پر دیکھیں، اب با ہے، با کے اوپر شد ہے، تو یہ با یہاں پر کیا ہوگا؟ با مشدد ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہی چیز لکھی ہے یہاں پر کہ جس حرف پر تشدید ہو اس سے مشدد کہتے ہیں، کہ مطلب جس حرف پر بھی شد آ جائے گی اس حرف کو ہم مشدد کہیں گے۔ اب مشدد حرف کو ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ مطلب شد والے حرف کو، تشدید والے حرف کو ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مشدد حرف ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اب کس طرح دو مرتبہ پڑھا جائے گا؟ ایک مرتبہ پہلے حرف سے مل کر، اور دوسری مرتبہ خود سے۔ مطلب جب ہم پہلے جب پڑھیں گے، اس کو ہم پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور پھر اس کے اوپر خود بھی کوئی نہ کوئی علامت لازمی موجود ہوگی، تو وہ جو بھی علامت اس پر موجود ہوگی تو ہم نے اس پر وہی علامت ادا کرنی ہوگی۔ جس طرح اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر میں نے دو لفظ لکھے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، با کے اوپر شد ہے، با مشدد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پہلے اس کو ہم پچھلے حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ پچھلا حرف کون سا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ پر کیا ہے؟ زبر، تو اس کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ زبر با اب۔ اب یہ اس کو ہم نے پہلی دفعہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ زبر با اب، ایک دفعہ۔ دوسری مرتبہ دیکھیں، با کے اوپر زبر بھی ہے، شد ہے، شد کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اب ہم نے با کے اوپر زبر پڑھنی ہے، تو پڑھیں گے با زبر با اب با۔ تو اس طریقے سے حرف کو ہم دو دفعہ ادا کرتے ہیں۔ اس کی ادائیگی دو مرتبہ سے ہوتی ہے، ایک دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ خود سے۔ خود سے اس پر کوئی بھی علامت ہو سکتی ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، کچھ کوئی بھی علامت ہو سکتی ہے، تنوین ہو سکتی ہے، حرکات ہو سکتی ہیں، ایون کہ جزم بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی علامت اس پر ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مشدد حرف کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے، پہلے مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود سے۔ یہاں پر آپ ایک اور لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں، احبو۔ اب یہاں پر ہم با کو پہلے ہا کے ساتھ ملائیں گے، اور پھر اس کے اوپر ہم پیش پڑھیں گے۔ اچھا، ایک چیز جو میں یہاں پر لکھنا بھول گیا تھا، وہ آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ دیکھیں، جو بھی شد والا حرف ہے، جس حرف کے اوپر بھی شد ہے، اس کو ہم ذرا رک کر پڑھتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں، اگر ساکن حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساکن حرف کو تو ہم سمپل ایک دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ ہم ملا کر پڑھ لیتے ہیں، جس طرح حمزہ زبر نون ان، یا حمزہ زبر با اب، یا حمزہ زبر کاف اک۔ اب ساکن حرف کو تو ہم پچھلے حرف کے ساتھ ہم ملا کر پڑھتے ہیں، تو شد والے حرف میں اور ساکن حرف میں فرق کیا ہے؟ کہ ساکن حرف کو ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اور شد والے حرف کو ہم دو دفعہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر، دوسری مرتبہ خود سے۔ لیکن شد پڑھتے وقت، شد والا حرف پڑھتے وقت، جب آپ نے اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملانا ہے تو آپ نے ذرا دیر رکنا ہے۔ رکنے سے مراد، جس طرح یہاں پر دیکھیں، اب اس کو میں دو طریقوں سے ذرا ادا کروں گا، ذرا دھیان کیجئے گا۔ ایک ہے اب با، میں با پر ذرا رکا ہوں، دوسرا ہے اب۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر میں اس پر رکتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں اس پر
ذرا دیر بھی نہیں رکتا تو وہ پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے با پر شاید موجود ہے ہی نہیں. تو اس لیے جس حرف پر بھی شد ہو وہاں پر رکنا ضروری ہے. مطلب اس حرف پر آپ تھوڑی دیر آپ رکیں گے، ہلکی سی دیر، مطلب 1 سے 2 سیکنڈ میکسیمم. ٹھیک ہے. جس طرح حمزہ زبر با، اب، با زبر با، اب، با. بس کوئی بھی حرف ہے صرف اتنی سی دیر آپ نے اس پہ رکنا ہے تاکہ شد کا وجود باقی رہے. تو یہ میں لکھنا بھول گیا تھا، تو کائنڈلی اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا. اچھا، آخری بات دیکھیں، نون مشدد مطلب جب نون کے اوپر شد آ جائیں، اور میم مشدد مطلب جب میم کے اوپر شد آ جائیں. تو جب نون کے اوپر شد ہو اور میم کے اوپر شد ہو تو اس پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ابھی ہم آگے مشق کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر آپ کے انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائیں گی. تو بڑھتے ہیں مشق کی طرف. چلے مشق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر تا، ات، تا زبر تا، ات، تا. حمزہ زیر تا، ات، تا زبر تا، ات، تا. حمزہ پیش تا، ات، تا زبر تا، ات، تا. ات، تا، ات، تا، ات، تا. حمزہ زبر طا، ات، طا زبر طا، ات، طا. حمزہ زیر طا، ات، طا زبر طا، ات، طا. حمزہ پیش طا، ات، طا زبر طا، ات، طا. ات، طا، ات، طا، ات، طا. حمزہ زبر زا، از، زا زبر زا، از، زا. حمزہ زیر زا، از، زا زبر زا، از، زا. حمزہ پیش زا، از، زا زبر زا، از، زا. از، زا، از، زا، از، زا. حمزہ زبر ذال، اذ، ذال زبر ذا، اذ، ذا. حمزہ زیر ذال، اذ، ذال زبر ذا، اذ، ذا. حمزہ پیش ذال، اذ، ذال زبر ذا، اذ، ذا. اذ، ذا، اذ، ذا، اذ، ذا. تو جس طرح کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شد والے حرف پر ہم ذرا دیر رکیں گے، اس کو ہم ذرا ٹھہر کے پڑھیں گے، اور اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. پہلی مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود سے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے شد والے حرف کو پہلے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور دوسری مرتبہ خود سے پڑھنا ہے. تو اس طرح سے ان کی ادائیگی ہوگی. تو باقی حروف کی ادائیگی پر آپ نے خود خیال کرنا ہے، ہر ایک حرف کے بعد صحیح ہونی چاہیے. اچھا، یہاں پر ایک چیز کا خیال کیجئے گا کہ طا، قاف، با، جیم، دال جو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف کلکلہ ہیں، تو یاد رکھیے گا حروف کلکلہ پر کلکلہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ان کے اوپر جزم ہو، مطلب وہ ساکن ہو. تو جب تک وہ ساکن نہیں ہوں گے تب تک ان پر کلکلہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہ سب کے سب مشدد ہیں. ٹھیک ہے، تو مشدد پر کلکلہ نہیں ہوتا. ہاں، اگر ایسا ہو کہ اگر طا کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے، اور شد کے اوپر جزم ہے، تو پھر کیا طریقہ ہوگا کہ پہلے اس کو ہم پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور دوسری مرتبہ جب اس پر ہم جزم پڑھیں گے تو پھر ہم اس پر طا پر ہم کلکلہ کریں گے. تو کیونکہ ہم نے سمجھا تھا کہ حروف کلکلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اور ان پر کلکلہ تب ہوتا ہے جب ان کے اوپر جزم آ جائے. تو شد کے اوپر بھی جزم آ سکتی ہے. تو آگے کچھ اور مزید مشق ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کی وہاں سے بھی کلیئر ہو جائیں گی. یہاں پر جو پہلی لائن ہے اس کی مشق میں آپ کو خود کر دیتا ہوں، کیونکہ آواز کا خاص خیال کرنا ہے. کیونکہ آپ کو میں نے پہلے دن ہی سے کہا ہے کہ ہر ایک حرف کی آواز مختلف ہے، دوسرے حرف کے ساتھ نہیں ملتی. ہر ایک حرف کی آواز کو آپ نے واضح کرنا ہے. تو بعض علامات ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر آواز کو واضح کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر
آپ کے پاس اگر تا ساکن ہے یا کاف ساکن ہے تو وہاں پر آواز اتنی واضح نہیں ہوتی، جس طرح حمزہ زبر تا آت، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ہم نے سیکھی تھی. تو اسی طریقے سے اب یہاں پر اب ہا کے اوپر اگر شد آ جائے یا آئن کے اوپر اگر شد آ جائے، خاص کر آئن کے اوپر جب شد آ جائے تو یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسٹیک کرتے ہیں، وہ یہاں پر آواز اس کی صحیح نہیں نکالتے، آواز ان سے صحیح نہیں نکلتی. تو آپ نے خاص کر اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کی ہر ایک حرف کی آواز شد کے ساتھ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. تو پہلی لائن میں خود ادا کروں گا، بقایا جو حروف ہیں وہ آپ نے خود سے پریکٹس کرنے ہیں، وہ اتنے مشکل نہیں ہیں، بالکل سمپل سے ہیں، آسان سے ہیں. تو اور آخر میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اور یہاں سے بھی آپ کو میں کچھ حرف مشق کرواؤں گا. حمزہ زبر حا اح، حا زبر حا اح، حمزہ زیر حا اح، حا زبر حا اح، حمزہ پیش حا اح، حا زبر حا اح، 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 حمزہ زبر عین آر، عین زبر آ، آر، آ، حمزہ زیر عین ایر، عین زبر آ، ایر، آ، حمزہ پیش عین اور، عین زبر آ، اور، آ، آر، آ، ایر، آ، اور، آ. آئین پر خاص کر خیال کرنا ہے کہ پہلے دیکھیں اس کو ہم حمزہ کی آواز کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو پہلے حمزہ کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ آر، ٹھیک ہے؟ حمزہ کی آواز کیا ہے؟ حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے؟ تو آ، یہ جو آ کی آواز ہے اس کو ہم نے آئین کے ساتھ ملانا ہے، آر، ٹھیک ہے؟ اور پھر آئین زبر آ، آر، آ. پھر اسی طریقے سے اب حمزہ کی آواز ہے، حمزہ کی آواز نکالنی ہے. حمزہ زیر کیا ہوتا ہے؟ ای، تو حمزہ زیر آئین ایئر، ٹھیک ہے؟ ایئر، ای، ٹھیک ہے؟ حمزہ کی آواز آئے گی. یہاں پر آئین کی آواز نہیں نکالنی. بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ آئین کی آواز صحیح نکالنے کے لیے وہ حمزہ کو بھی آئین پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح آر، آ، ٹھیک ہے؟ عی، آ. اب عی، عی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایئر حمزہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آئین نہیں پڑھنا. تو اس لیے اس لفظ پہ تھوڑا سا خیال کیجئے گا. یہاں پر مشکل نہیں ہے یہ بالکل بھی، صرف دھیان دینے کی بات ہے اور صرف پریکٹس کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے جسٹ پریکٹس کرنی ہے اور اس کو اپنی زبان پہ بٹھانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حرف بھی بالکل آپ کی زبان پہ بیٹھ جائے گا. تو ایک دفعہ میں پھر ادا کر رہا ہوں، پھر دھیان کیجئے گا کہ اس کو ہم نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے. حمزہ زبر عین آر، عین زبر آ، آر، آ. حمزہ زیر عین ایر، عین زبر آ، ایر، آ. حمزہ پیش عین اور، عین زبر آ، اور، آ، آر، آ، ایر، آ، اور، آ. ٹھیک ہے؟ تو بقیہ حروف جو ہیں وہ آپ نے خود مشق کرنی ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہاں پر اگر آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر نون کے اوپر شد ہو اور میم کے اوپر شد ہو تو اس پر ہم غنہ کرتے ہیں. غننے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں آپ نے اس کی آواز ناک میں لے جانی ہے اور اس کی آواز کو اپنے ایک الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے. بھلا کیسے ہوگا؟ میں جوڑ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں. ام، 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 ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے نون پر بھی غنہ ہوگا. ان، ان، ان. اب جس طرح یہ جو ہے نا ان، یہ غنہ ہے اصل میں، شاد والے حرف پر اصل میں یہ غنہ ہوتا ہے. جس طرح ام، اب یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی میم کے اوپر شد ہو اور نون کے اوپر شد ہو تو اس پر ہم غنہ کرتے ہیں. باقی کسی بھی حرف کے اوپر غنہ نہیں کیا جاتا. مشدد کی بات کروں، کسی بھی مشدد حرف پر غنہ نہیں کیا جاتا سوائے میم مشدد کے اور نون مشدد کے. اور جس طرح یہاں پر دیکھیں یہ لام ہے، لام مشدد ہے، ٹھیک ہے؟ اب لام مشدد میں بھی غنہ نہیں کرنا. بعض لوگ اس کو بھی، اس کی آواز کو بھی لمبا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے اللہ، اللہ، ٹھیک ہے؟ اتنا لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ نارمل، صرف 1 سے 2 سیکنڈ. اللہ،
इल्ला, उल्ला। ठीक है बस। तो गुन्ना सिर्फ और सिर्फ दो हर्फ पर होता है, एक नून मुशद्दद पर और एक मीम मुशद्दद पर, बस। इसके अलावा किसी भी मुशद्दद हर्फ पर गुन्ना नहीं होता। अच्छा, ये एंड में भी कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिस पर हमारे पास जो है वो शद है। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ता के ऊपर शद है, यहाँ पर ता के ऊपर शद है, यहाँ पर ता के ऊपर शद है, यहाँ पर जीम के ऊपर शद है। ठीक है, यहाँ पर जीम के ऊपर शद है। अब जरा देखें, जितने भी मुशद्दद हर्फ आपको नजर आएंगे, कहीं पर भी आपको मुशद्दद हर्फ नजर आएंगे, उस पर कोई ना कोई हरकत, कोई ना कोई अलामत लाजमी मौजूद होगा। जिस तरह यहाँ पर आप देखें, बा मुशद्दद है, बा के नीचे क्या है, जेर है। नून मुशद्दद है, नून के ऊपर जबर है। मीम मुशद्दद है, मीम के ऊपर जबर है। ठीक है, यहाँ पर देखें, सा मुशद्दद है, सा के ऊपर जबर है। ता मुशद्दद है, ता के नीचे जेर है। दाल मुशद्दद है, उसके ऊपर जबर है। दाल मुशद्दद है, इसके ऊपर खड़ी जबर है। मतलब कोई भी इलामत आ सकती है। अब सौद मुशद्दद है, यहाँ पर सौद के ऊपर खड़ी जबर है। तो मुशद्दद है, यहाँ पर तो के ऊपर जबर है। ठीक है, तो इनकी मश्क आपने खुद ही करनी है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, ये वही कुरान पाक के छोटे छोटे लफ्ज हैं। ठीक है, तो शद वाले सबक हरूफ में एक और ख़ास बात है जो कि अगली मश्क में आएगी, तो उसको हम देखते हैं ज़रा। चलिए, भी यहाँ पर भी कुछ हरूफ दिए गए हैं, सिंपल से हरूफ हैं, ये भी इतनी खास मुश्किल नहीं है, जस्ट इन पर शद है। ठीक है, वन नाशिताति, वन नजमी, कुव्विरत, मुतहहरतन। मतलब वही उसी चीज की प्रैक्टिस है कि अगर आपके पास शद आ जाए तो शद वाले हर्फ को हमने किस तरह से पढ़ना होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो है थोड़ी सी समझने वाली है, और जहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, मतलब आपको समझ नहीं आती कि हम क्या करें। देखें, जब भी अब एक साकिन हर्फ है और एक शद वाला हर्फ है, दोनों पिछले हर्फ के मोहतात होते हैं, कि मतलब पिछले हर्फ के साथ मिलकर ही पढ़े जाते हैं। जिस तरह अगर किसी भी हर्फ पर अगर जज्म आ जाती है, तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं, पिछले मुतहरिक हर्फ के साथ मिलाकर। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो हर्फ है, ठीक है, दाल के ऊपर यहाँ पर जज़म है, ये कॉफ के ऊपर भी यहाँ पर जज़म है। ठीक है, और यहाँ पर दाल के ऊपर भी यहाँ पर जज़म है, यहाँ पर दाल के ऊपर भी यहाँ पर जज़म है, दाल के ऊपर भी यहाँ पर जज़म है, तो पर जज़म है, यहाँ पर तो पर जज़म है। ठीक है, अब जज़म वाला हर्फ कैसे पढ़ा जाता है, पिछले हर्फ के साथ मिलाकर। मतलब अगर मैंने तो अदा करना है, तो मैं इसको किसके साथ मिलाऊंगा, हा के साथ। हा जबर तो, हा तो। और यहाँ पर सीन जबर तो, सात। यहाँ पर लाम पेश कौफ, लुक। कौफ जबर दाल, कद। बा जबर दाल, बद। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान करें, तो यहाँ पर जज़म वाला हर्फ तो है, लेकिन उसके बाद साथ ही शद वाला हर्फ भी लिखा हुआ है। अब शद वाले हर्फ को भी हम पिछले मुतहरिक हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। अब शद वाले हर्फ को हम तो के साथ तो मिलाकर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तो पर कोई इलामत है ही नहीं, ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है। ठीक है, तो इस पर तो जज़म है। जज़म वाला हर्फ तो खुद पिछले हर्फ के साथ मिलके पढ़ा जाता है। तो अब फिर ता को किसके साथ मिलके ता को हम किसके साथ मिलाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए कि आपके पास जज़म वाला हर्फ हो और उसके साथ ही शद वाला हर्फ हो, तो जज़म वाला जो हर्फ है वो स्किप हो जाता है, उसको हम नहीं पढ़ते। मतलब मोस्टली, मोस्ट ऑफ ओकेजन हम उसको हम नहीं पढ़ते। जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो हर्फ है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर आप सुतुल काफिरून की जो एक आयत है, ठीक है, उसमें ये लफ्ज मौजूद है, आबद तुम। आप पढ़ते भी हैं, जब भी आप सूरह काफिरून की तिलावत करते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, आबद तुम। अब आबद तुम क्यों पढ़ते हैं, अब आबद, बत। अब बा जो है बेसिकली वो ता के साथ मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर तो दाल भी लिखी हुई है। ठीक है, तो दाल क्यों नहीं पढ़े, दाल ना पढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि दाल के ऊपर जज्म है और ता के ऊपर शद है।
تو جب جزم والا حرف اور شد والا حرف اکٹھا آ جائے تو جزم والا حرف ہمارے پاس اسکپ ہو جاتا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھتے، ہم بلکہ متحرک حرف کو ڈائریکٹ شد والے حرف کے ساتھ ہم ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ بڑی خاص بات تھی، ٹھیک ہے، تو اس پر آپ نے دھیان کرنا ہے لازمی۔ اس طرح کے لفظ جب بھی آ جائیں، جب بھی آ جائیں، آپ نے ہمیشہ پریفرنس کس کو دینی ہے، اول درجہ کس کو دینا ہے، شد والے حرف کو۔ شد والے حرف کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے، جزم والا حرف ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو میں یہ لاسٹ لائن جو ہے اس کی میں تلاوت خود کر دیتا ہوں، اس کی میں مشق خود کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ باقی جو ہے اوپر کی مشق وہ آپ نے خود سے کرنی ہے، کیونکہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو میں سکھا چکا ہوں پچھلے سبق میں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو حرف کی ادائیگی کیسے ہوگی، ہر ایک چیز مطلب آپ نے سیکھی ہوئی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ اس مقام پر آ کر آپ کو اتنا ہونا چاہیے کہ آپ ان کی تلاوت آپ خود سے کر سکیں، ان کو آپ خود سے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف ایک نئی علامت آپ نے سیکھی ہے شاید، بس باقی ساری چیزیں وہی کی وہی پرانے والے ہی چل رہی ہیں، جو کہ ہم لوگ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نخلقکم، اب یہاں پر دیکھیں لام کو میں اس کاف کے ساتھ ملا رہا ہوں، یہ والا موٹا کاف میں نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، نخلقکم قد تبین، اب قاف کو میں تا کے ساتھ ملا رہا ہوں، دال نہیں پڑھ رہا، قد، ٹھیک ہے، قد، قد تبین عبدتم ظلموا، اب یہاں پر میں اس کو غا کے ساتھ ملا رہا ہوں، غا کی آواز موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دھیان کر سکتے ہیں کہ یہاں پر میں اس کو حمزہ کو غا کے ساتھ ملا رہا ہوں، زال نہیں پڑھ رہا، ظلموا قد دخلوا، اب یہاں پر دیکھیں یہ دال سکن ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ میں قاف کو اس دال کے ساتھ ملا رہا ہوں، ٹھیک ہے، قد دخلوا، اب یہاں پر بھی حمزہ جو ہے وہ اس زال کے ساتھ ملے گا، یہ والا زال نہیں پڑھا جائے گا، اذ ذهب، تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں آپ نے شد کے بارے میں سیکھا کہ شد کسے کہتے ہیں، کیا ہوتی ہے، اور اس کو ہم کیسے کسی بھی حرف پر جس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں ہم نے کچھ خاص اور اہم باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم میم سیکنڈ کے کچھ قاعدے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہ پڑھیں گے، ان کو ہم سیکھیں گے کہ میم سیکنڈ کے قاعدے کیا ہوتے ہیں، اور میم سیکنڈ پر غنہ کہاں کہاں ہوتا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔